بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ الحمدللہ آج میں کچھ وظائف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سنت نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وظیفہ کسے کہا جاتا ہے، بار بار دہرائی جانے والی چیز کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز آج میں آپ لوگوں کے سامنے پراپر ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ سنن نسائی کے اندر 1283 نمبر حدیث ہے، جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو ضمیر پر مقرر کر رکھا ہے، اور وہ سارا دن رات ہر وقت زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پیش کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ہیں جن کو مقرر کر رکھا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی امت کا درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا وظیفہ، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ آپ الحمدللہ یہ پڑھا کریں، اور اس سے 100 کا حصہ مکمل کرنے کے لیے لاسٹ پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایون کہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور آپ نے 100 کا حصہ مکمل کرنے کے لیے جو لاسٹ پہ پڑھنا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے 370